پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کا، اس سے پہلے کہ مولانا طاہر صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں، میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حاجی دانشمند صاحب ہمارے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، میر ذکیم صاحب ہمارے ضلع کرک کے رہنما ہیں، مولانا طاہر صاحب کو آپ جانتے ہیں صوبائی امیر، مولانا طاہر درویش صاحب صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں، رحمت السلام خٹک ہمارے جمعیت کے صوبائی رہنما ہیں، آصف اقبال داؤدی ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، اور میرا نام عبدالجلیل جان ہے۔ انیس سو چوہتر میں 7 ستمبر کو ہی پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور ہر سال ہمارے ملک میں یوم الفتح کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً ختم نبوت کی تنظیم اور ان کے اکابرین کی اجازت کے ساتھ پشاور میں ہم پہلی مرتبہ ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے ہم نے انتظامی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے میڈیا کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے اسٹیج کمیٹی تشکیل دی تھی، اور ابھی چند روز قبل ہم نے ایک مرتبہ پھر تمام کمیٹیوں کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری تمام کمیٹی وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جماعت نے پورے صوبے کا اس حوالے سے باقاعدہ دورہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں فیصلہ کیا، تو اس کے بعد جنوبی اضلاع میں ایک ایک ضلع میں جا کر یہ فیصلہ وہاں ضلعی جماعتوں کو سنایا کہ ہم 7 ستمبر کو ایک عالمی سطح کی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، اس کے بعد لکی مروت، بنو، کرک، کوہاٹ، ہنگو، اس کے بعد ہم نے یہاں وسطی اضلاع کا بشمول پشاور کے یہاں تمام ضلعی جماعتوں کے ذمہ داران کا اجلاس بلایا، جس میں مرکزی امیر صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم ہزارہ ڈویژن گئے، ہم ملکنڈ ڈویژن گئے، وہاں کے تمام اضلاع کو اس حوالے سے پروگرامات کرنا، ساتھیوں کو، لوگوں کو منظم کرنا، اور اس اجتماع کے لیے لوگوں کو لانا، ہم نے ان کی ذمہ داریاں ان کو سونپی۔ اس کے بعد ہم نے وسطی اضلاع کا ایک مرتبہ پھر تفصیلی دورہ کیا، صوابی، مردان، نوشیرہ، چارسدہ، پشاور۔ اس میں ہم نے عوام الناس کو یہ پیغام دیا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ ہمارے حکمران یہودیوں اور بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر اپنے اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے، لہذا جمعیت علماء اسلام پہلے بھی حکمرانوں کے لیے رکاوٹ بنتی رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام ایک معرکہ کن کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کانفرنس ہوگی، میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی تائید حاصل رہی، اور یقیناً ہے تو جمعیت علماء اسلام اپنے پچھلے تمام ریکارڈ اس کانفرنس میں توڑے گی انشاءاللہ۔ جو جذبہ، جو ولولہ، جو جوش، جو محبت سرور کائنات سے پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً ہمارے پشتون بیلٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا مظاہرہ 7 ستمبر کو یہاں کا مسلمان کرے گا۔ یہ ہماری مجبوری کیوں بنی؟ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے حکمران وہ مسلسل کوتاہیاں کر رہے ہیں،
اور خاص کر عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے بارہا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر پاکستان کے آئین پر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ ختم نبوت کے اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ جس طرح پنجاب کے گورنر کو مارا گیا اسلام آباد میں، جس طرح پچھلے دنوں یہاں پشاور کی عدالت میں ایک ملعون کو جہنم رسید کیا گیا، اگر حکومت ان لوگوں کو جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، آج بھی عدالتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات پڑے ہیں، کوئی عدالت فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر عدالت میں کیس جاتا ہے تو آسیہ ملعونہ کی طرح ہمارے حکمرانوں کی سربراہی میں اس کو آزاد کیا جاتا ہے اور غیر ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح قادیانیوں کی یہاں سرپرستی ہوتی رہے گی، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر خالد فیصل جیسے نوجوان قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ آپ بھی کہیں گے کہ وہ تو مجرم ہے، ایک منٹ کے لیے میں بھی تسلیم کر لوں کہ اس نے قانون کیوں ہاتھ میں لیا، اور ہم اگر آج اس کو مجرم کہتے ہیں یا ان لوگوں کو مجرم کہتے ہیں جن پر مقدمات بنے ہوئے ہیں، تو کیا پارلیمنٹ کے راستے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہ کرنا، پارلیمنٹ کے راستے اس میں ترمیمات لا کر اس کو کمزور کرنا، یا بین الاقوامی ایجنڈے کو یہاں اپنی قوم اور اپنے ملک میں مسلط کرنا، کیا یہ آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور اگر ہم حکمرانوں کے اس پر تائید پر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان نوجوانوں کا اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا ہمارے حکمرانوں کا جرم ہے۔ جی سوال ہے؟ حضرت مدینہ کا نام لے کر یہاں کیا گل کھلائے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور صرف قانون میں خاتم النبیین کا لفظ لکھ دینے سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عقیدہ ختم نبوت اور چیز ہے، لفظ خاتم النبیین لکھنا اور چیز ہے، اور نہ اس حکمران سے یا اس حکومتی ٹولے سے ہمیں یہ امید ہے، جس طرح مدینہ کے ریاست کے نام پر انہوں نے پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اس طرح خاتم النبیین کے لفظ سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس پر موقف واضح آ چکا ہے کہ یہ وہ کمزوریاں ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت پہ مسلمان آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے سامنے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ وہ الفاظ ہمارے منہ پر نہیں آتے کہ ہم کس طرح کہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا، ہمارا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پاکستان کے آئین میں انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین کی جو سزا ہے وہ قرار واقعی سزا ان کو دی جانی چاہیے۔ واضح طور پر کہا ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کو یہ ایجنڈا باہر سے دیا گیا ہے، اور میں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اس کے متعلق ہمارے قادیانی اور یہودی لابی جو ہے وہ پوری دنیا میں سرگرم ہے، اور ان کی کوشش اول روز سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس قانون کو ختم کیا جا سکے، اور پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام اس آئین کے شق کا تحفظ کر رہی ہے اور آخر دم تک کرے گی۔ اور میں جلسوں میں تو کہتا ہوں، لیکن یہ ماحول صحافیوں کا ہے، جذباتی ماحول نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا جب تک ایک ورکر بھی زندہ ہے پاکستان میں، اس آئین کو کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو بارہا کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ اجلاس بھی ہے، دوبارہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، 10 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہے۔ ہماری پھر کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس پوری اپوزیشن کو مل کر ساتھ لے چلیں گے۔